صاحب دعوت پر خاتم العالیہ نعرہ تکبیر آخری لمحات اب سو کے نہیں جاگ کے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد مصطفیٰ آئے بہاروں
بار بار آئی، حلیمہ دو جہاں قربانوں تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے، حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے۔ مطالبہ ہمارا کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بہت ہی پیارے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کا یہ پروگرام سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان اور آپ تمام حضرات علماء ویلفیئر ٹرسٹ دھمیال راولپنڈی کی میزبانی کو قبول کرتے ہوئے تشریف لائے۔ تمام اس ویلفیئر کے ارکان اور خدمتگار کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی اس پروقار تقریب میں تمام حضرات کے چہروں کو دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ سیاست، مسلک، فرقہ پرستی سے بالکل پاک ہو کر آپ یہاں بیٹھے ہوئے، اور آج آپ نے اس بھائی چارے کی مثال قائم کر دی جو ہجرت کے وقت انصار مدینہ اور مہاجرین کے درمیان قائم ہوئی۔ نہ رشتہ داری، نہ تعلق داری، نہ خاندان تھا، ایسے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے تھے کہ جیسے ایک ماں کی اولاد ہو، اور ہر ایک کے دل کے اندر اسلام کا درد نظر آ رہا تھا۔ جو درد صدیق لے کے پھر رہے تھے وہی درد بلال میں نظر آ رہا تھا۔ آپ حضرات کا بہت قیمتی وقت ہے، مجھے محترم و مکرم سید ضیاء شاہ صاحب کا یہ میرے بڑے ہیں، فرماتے ہیں عثمانی صاحب ہو گئے، کس کا نام مغنی، اور دائیں بائیں جتنے بیٹھے میرے مدد فاروقی ہیں، ان کا حکم نامہ جاری ہوا اور تقریباً 20 سے 25 دن تک مسلسل یہی تاریخ کو مل کر شادی، دسمبر چل رہا ہے، ستمبر میں میں کہاں پورت ہوں آپ کو، یقین کیجیے 4 یا 5 پروگرام والوں سے معذرت کی، پھر دارالسلام کا نقشبندی ہمارا اجتماع بھی ہے، تو بڑا شیڈول عجیب سا تھا، کہاں سے آیا کہاں ہوں۔ صبح میں انشاءاللہ صبح 7-8 بجے دارالسلام شفق پورا پہنچنا ہے، 11 بجے پھر میں نے تقریباً 12:30 کا ٹائم دے رکھا ہے بلکسر کا، تو ایک ترتیب جو ہے وہ اس پروگرام کی وجہ سے میں نے کہا سیٹ اپ خراب ہوا، میری تو سعادت مندی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی نگاہوں میں مجھے عزت دے کے اللہ کے یہاں سے قبول ہی نہیں قبول کیا۔ اور آج ایک بات اگر میں آپ حضرات سے کہوں، ناراض نہیں ہوگے کیونکہ مجھے اس وقت بلایا گیا جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اور میرے کان میں کہا کہ جتنا آپ چاہیں، میں نے کہا ان پر اللہ کے واسطے کوئی رحم کرو۔ کسی کو فون آ رہا ہے پیمپر لینے گئے تھے کہاں لے گئے ہو، کسی کو فون آ رہا ہے بچے سو رہے ہیں، اللہ کیا مصیبت ہے،
कौन से मौलियों के चक्कर में तुम आ गए, सालन भर रोटी अभी तक कोई नहीं आई। बच्चे की चीजें लेने गए थे, पैसे चली गई रात में, तो दवाई लेने भी जाना है हमने। तो आप अपने हौसलों को, अपने अज़ाइम को जब्त करके बैठे हो, इस पर मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। हम तो वेली कौम है, हमारे पीछे आपकी कोई है ही कोई। सुबह मस्जिद में आते हैं, रात को धक्के दे के तुम निकाल देते हो, तो हमें बुला लेते हो। अल्लाह आपको बहुत ज्यादा खैर अता फरमाए और जिंदगी मातहती में ही गुजारने में मजा आता है। समझिए ना मेरा मतलब, जो मजा मानने में है वो मनवाने में नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह दाएं से बाएं और आगे से पीछे नजर दौड़ाओ, सारे ही मानने वाले रब की भी मानते हैं, रब की दी हुई जो घर में नेमत है उसकी भी मानते हैं अल्लाह की। अभी तो हमारे चेहरों की रौनक बरकरार है अल्लाह के फजल से। उलमाए किराम ने ये काम जो वेलफेयर का किया है, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, लोगों की परेशानियों के दुख दर्द बांटने के लिए, माजरत के साथ ये काम आप लोगों को करना चाहिए था, नुमाइंदगी किनको करनी चाहिए। अल्लाह ने इनके दिल में डाली कि एक माशरे का मुतवस्सित तबका, जिसकी तनख्वाह, जिसका मुशायरा, वजीफा आम मजदूर के बराबर नहीं, जिसके पास जिंदगी की 30 साल खिदमात में अपना मकान, अपनी दुकान, अपना कारोबार, अपना मोटरसाइकिल तक नहीं। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन मौजूदा जो हालात आप हजरात को मेरे सामने जो नजर आ रहे हैं, मैं जरा ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि दिन में 3-4 जगह मदरसों और मस्जिदों की तरह हाजिरी मिलती है। जब मैंने अपने प्रोग्राम देखे, अल्लाह नजर बस से बताए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के, तो मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, मैंने कहा अब्दुल अल्लाह तुम पागल है, इन 3 महीनों में 277 प्रोग्राम तो कैसे करेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, 6 प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम अभी तक अल्लाह ने मेरी तरतीब बनाई है। थकन भी ऐसी आ रही थी कि मैं जहाँ सो रहा था, ऐसा था जिस तरह अवश्य आदम में सो, मुझे पता ही नहीं था। अल्लाह ने नेक घर में सुनाई। इतने प्रोग्राम और मुसलसल साल हर साल प्रोग्राम करते करते जोड़ घुटने हाथ पैर बिल्कुल बेकार हो चुके और बुढ़ापा आ रहा है। और एक मैं मूवी वाले भाई को भी इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, पता नहीं चिकन पकौड़ा इसने मेरे ही करना है, अल्लाह इसको जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर ये तुमने चलानी, इसकी लाइटें साफ कर लो, इसकी वाइट कर लो, पता नहीं अंदर से कितना जल पर हो रहा है। क्योंकि मैं कोरोना के साथ में रहा, मैं फारिज की साथ में रहा, मैं ब्लड प्रेशर, शुगर का मरीज, दिल का एक नाली मुझे डॉक्टरों ने कहा कि अब आराम कर। और इस महीने तकरीबन मौत को मैंने 3-4 जगह पाया और मैं अपनी जान बचा के बिल्कुल निकल गया। कोशिश तो बड़ी कि मुझे पकड़ने की, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाया। मुजफ्फरगढ़ में बयान करते करते सांस ही हो गए, लोग मर गया, मैंने एक चीज तो ये काम मेरे साथ, मेरे प्यारों, आपको करना चाहिए था, जो काम ये नबी ना करता। आंखों से मौजू होकर घर बंदा एक जो है वो एक सरकर्दा होकर बन के बैठा हुआ है। और मकसद क्या है, इलाके के लोगों को हर किस्म की सहूलत मिले, साफ पानी मिले। अगर रात के अंधेरे में कोई बीमार हो जाए तो फिर वो किसी नंबर पे फ़ोन करके गाड़ी बुलवा ले। अगर किसी के यहाँ परेशानी हो, किसी की बच्ची की शादी ना हो रही हो, उलमाए किराम सर जोड़ के बैठ गए। और इतनी खुशी की बात है, ये उलमाए किराम की मेहनतों का नतीजा, अल्लाह का फजल है। क्या इतना बड़ा प्रोग्राम हाजी साहब की शादी हाल के अंदर देता, मैं इनको भी सलाम पेश करता हूँ। बस बात मेरे कहने का मकसद ये है कि तक़वा, नेकी भलाई के कामों में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हो जाए। आपका एहसान है, मेहनतें को हमारी होती है, कोशिश ताउन आपका होता है। और मुझे उम्मीद है कि ये ताउन आप हजरात करते रहेंगे ना इंशाअल्लाह। अब जितने यहाँ मुखय्यर हजरात बैठे हैं, ये कह सकते हैं कि एक नहीं 10 अहमुल इस्लाम के खड़े कर देंगे। जो आपने बेड़ा कदम उठाए, आप उसे पीछे मत रखिएगा। एक नहीं, आप मरने की तैयारी करें, कब्रिस्तान की जगह हम आपको दे देंगे।
تیسری بات، اگر کہہ دوں تو ناراض نہ ہو، جس طرح یہ ویلفیئر ہے، ان کو اپنے علاقے میں ایسے پسماندہ مدارس کہ جن کا کوئی پراپر انتظام ذرائع آمدن کا نہیں ہے، اور وہ مدارس دن بدن بیٹھے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ایسے اداروں کے لیے جو مختص پیسہ زکوٰۃ فطرانے صدقات کا ہوتا ہے، تو ایسے ادارے جو بالکل اس وقت خاموش ہو کر جو محنت کرنا چاہ رہے ہیں وہ محنت ان سے ہو نہیں رہی، تو ایسے میں ان کا بھی حصہ رکھنا چاہیے۔ ایسے کمزور لوگ جو حلال کھانا چاہتے ہوں، اور انشاءاللہ اس ویلفیئر کے نکات کے اندر یہ شامل ہوگا، وقت کی قلت اور تنگدردی کی وجہ سے پڑھ کے نہیں سنایا گیا کہ ایسے افراد جن کو ذریعہ معاش نہ ہو انہیں ریڈی لے کے دے دی، ایسی بیوہ عورتوں کی کہ بھائی انشاءاللہ جائے گئے، آپ دیکھیے آپ کا تعاون برقرار رہا تو یہ ویلفیئر راولپنڈی کی نہیں پورے پاکستان کی مثال بھی ویلفیئر کے سامنے آئے گی۔ حضرت شاہ صاحب کا، ضیاء شاہ صاحب، عبدالنبی شاہ صاحب، جتنے حضرات، توحیدی صاحب، عثمانی صاحب، یہ بڑے بڑے آپ کے سرپرست ہیں، ان کے نمبر 24 گھنٹے انشاءاللہ پورے ہوئے اللہ۔ اور میں تو الحمدللہ آپ حضرات کو بہت خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک جنازہ پڑھنے کے لیے کہاں سے کہاں آپ حضرات جا رہے ہیں، یہ ہے سیرت۔ باقی ابھی تک جو بیان بھائی صفی اللہ صاحب نے کی، یہ صورت بیان ہے۔ جب صورت بیان ہوئی تو الحمدللہ لوگوں نے جذبات کا مظاہرہ کیا۔ اب سیرت بیان ہو رہی ہے تو کیا کریں، مولانا سیرت سنیں اور کھانا ٹھنڈا کرائیں، تو معذرت کے ساتھ سیرت کلوز کریں، کھانا آ کے لے کے آئیں، میرے سمیت سب کو بھوک لگی ہوئی ہے، اور انسولین کا شکاری ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو، لیکن میرے بھائی اتنی دور سے مجھے آپ نے بلایا ہے تو کوشش کر کے جاؤں گا، جتنی دیر آپ نے مجھے بٹھایا زیادہ پکڑ نہیں، جیسے محترم صفی اللہ کہہ رہے تھے کہ بہت مختصر 1.5 گھنٹہ، تو میں عرض کروں گا جتنی دیر آپ نے مجھے یہاں بلا کے بٹھایا اتنی دیر میں آپ کو بٹھاؤں گا، زیادہ نہیں بٹھاؤں گا، کم از کم 1.5 گھنٹہ تو میں بیٹھا، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا اپنی گفتگو کو جلدی سمیٹوں۔ آنے والا مجمع عمومی مجمع ہے، کوئی مسلک کی کوئی لیبل لگا کے، فرقہ واریت کا کوئی مسلک کا لیبل لگا کے، کسی مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے صدر صاحب، امام کی دعوت پر نہیں، یہ سارے میرے بھائی ہیں اور مختلف ذہنوں کو لے کے آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں انتشار کے بجائے اتحاد والی بات کر کے جاؤ، یہاں سے نکلنے کے بعد گھر جا کر صرف مسجد میں جمعے کے دن کام نہ آئے، مجھے رات کے سونے، دن کے جاگنے، دوپہر کے کھانے میں، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے میں، بیوی کے ساتھ گفتگو کرنے میں، ہر وقت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی سنائی اور اپنائی جائے کہ مجھے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر کام آئے۔ حسن و جمال کی کمی کوئی نہیں، آنے والوں کی بشارت، آنے والے کی بشارت دینے، خوشخبری سنانے والے کی کمی کوئی نہیں، لیکن ہمارا نبی صورت سیرت لے کے آیا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ہم کون ہیں؟ غلامان رسول ہیں، سارے غلام رسول ہیں نا میرے، صرف ختم نبوت کی نوکری کے لحاظ کھڑے کرواؤں گا، شاید دوبارہ نام میں سے لفظ نکل جائے، کوشش کروں گا آپ کا ہاتھ نہ کھڑا کراؤں، کیونکہ بڑے میرے با ادب میں گھرانے سے ہوں اور معززین علماء کرام بیٹھے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کیوں کھڑے کراؤں، مسجد کے انتظام میں نے پہلے کھڑا کرا رکھا ہے، یہ بھی قربے قیامت ہے۔ عثمانی صاحب عرض کر دوں، ناراض تو نہیں ہوگے میرے بھائی، ناراض تو نہیں ہوگے، سارے ناراض تو نہیں ہوگے، بولو بولو سارے ناراض تو نہیں ہوگے، خدا کی قسم یہ قربے قیامت ہے، مسجد کا جنرل سیکرٹری جسے شاید غسل بھی کرنا نہ آتا ہو، ناراض نہ ہونا میرے ساتھ، جسے قرآن کو اوپر دے کے بھی صحیح پڑھنا نہ آتا ہو، عمری صاحب کو کہتا ہے مولوی صاحب آپ کی قرات کچھ بہتر نہیں ہے، یہ آپ نے کون سے مدرسے کے اندر پڑھا ہے، یہ قیامت۔ صحیح کہہ رہا ہوں میرے بھائی، غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں میرے بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں، اچھا بیٹھے سارے غلام رسول ہیں، سارے غلام رسول بیٹھے نا اللہ کے گھر میں، اور الحمدللہ میں کہوں غلام رسول میں تو کہیں گے موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ
ہار کا مالک غلام رسول، کھانا پکانے والا غلام رسول، ویٹر جتنی سروس اس کو کریں گے، کھانا سروے کریں گے، سارے غلام رسول، جس دکان سے چاول آئے وہ بھی غلام رسول، جو چاول رکشے کے اندر لے کے آیا وہ بھی غلام رسول، جو گوشت لے کے آیا پتہ نہیں چنے کے پکے یا گوشت کے پکے یا جو بھی لے کے آیا وہ بھی غلام رسول۔ اور اسی طریقے سے اگر رکشے کے اندر یا ٹیکسی میں اندر بیٹھ کے آئے، گاڑی چلانے والا بھی غلام رسول، گھمانے والا بھی غلام رسول، صبح بچوں کو اسکول لے کے جائیں گے ٹیکسی والا، گاڑی والا بھی غلام رسول، جو پڑھائیں گے وہ بھی غلام رسول، صبح ناشتے کے لیے دودھ لینے دو روٹی لینے کے لیے جائیں گے، دینے والا بھی غلام رسول، لینے والا بھی غلام رسول۔ ایمانداری سے قسم اٹھا کے بتاؤ سارے غلام رسول ہے نا؟ چلو چاول کھا کے کھانا کھا کے سارے غلام رسول میرے سمیت مجھے سلام کرتے چلیں، اور پھر مجھے وہاں تک الوداع کہیں۔ سامنے مونگ پھلی والا کھڑا ہے اور سامنے پرچون والا کھڑا ہے، میڈیسن والا کھڑا ہے، اللہ کی قسم کسی غلام رسول سے مجھے 1 کلو گھی خالص لا کے دکھاؤ، 1 کلو دودھ خالص لا کے دکھاؤ، 1 کلو چینی خالص لا کے دکھاؤ کسی غلام رسول سے۔ وہ کو میں نے کرنل چاول لینا ہے، تجھے کرنل ایسے دے گا کہ جنرل بنا کے چھوڑے گا اللہ کے بندے۔ چلو سارے غلام رسول، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ایک دکان سے کلو چینی لے لو، دوسری دکان پہ وہ 250 کا کر لیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول۔ میں کل رات گجرا والے کاموکی میں تھا، میرے بچوں کو گروپ چار کا شوق ہے، میں نے ایک جگہ سے وہ سامان لیا، وہ چیز کھائی گئی، لیکن میں کوشش کی کہ نمازی تلاش کروں۔ الحمدللہ شاہ جی آپ کی صحبت میں رہ کے بھی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا ملے پھر تو بائے میری زندگی کو۔ یہ بات اس وقت میری سمجھ میں آئی جب میں نے ایک موبائل میں ٹویٹ پڑھا، ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی گیا اور جا کے کہنے لگا جی تھک گیا تقریریں کرتے کرتے، صبح یہاں شام وام میں پریشان ہو گیا۔ حج کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کی مخلوق کے لیے روتا ہے، دلہنان ہنستا ہے، سب کچھ کرتا ہے، داڑھی بھی رکھتے ہیں، نماز سب کچھ کر رہے ہیں۔ عبداللہ یہ اللہ کی مخلوق کے لیے کیا تم نے اپنے لیے کچھ کیا نہیں؟ کیا مسافر کی نماز ہی ہے 2 فرض 3 میٹر، 2 سنت 2 فرض، اپنے لیے تم نے کچھ کیا؟ تیری نوافل کی روزانہ ترتیب فرائض کے بعد کتنی ہے؟ قرآن پاک کی سپاروں کی تلاوت کتنی ہے؟ کتنی تسبیحات پڑھتا ہے؟ کلمہ طیبہ کتنے مرتبہ پڑھتا ہے؟ درود شریف حضور کے روزے میں کتنی مرتبہ پہنچاتا ہے؟ ذکر اذکار کتنی مرتبہ کرتا ہے؟ کتنی مرتبہ یا اللہ توبہ کرتا ہے؟ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ تو دوسرے جنتی بن گئے، قیامت میں دیے جائیں گے، میں کھڑا انشاءاللہ اللہ معروف نہیں کریں گے، لیکن میرے بڑے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ تو پھر میں نے نیت کی اللہ کے فضل و کرم سے، میں نے کہا زندگی مر جاؤں گا بھوکا، بے نمازی کے گھر نہ بیٹھوں گا، جا کے اس کے گھر کھانا کھاؤں۔ اور 2 مہینے میں جسم میرا بڑا کمزور، میری شکر اور میری طاقت بالکل جواب دے گی، لیکن ایمان کی اللہ نے مجھے طاقت بہت بہت عطا کر 2 مہینے میں۔ 2 سال پہلے بھی میں نے بڑی کوشش کی، لیکن 3 مہینے کے بعد میں نے اللہ کیا کہ رو کے دکھایا، میں نے کہا اللہ میں مایوس ہو گیا، مجھے دینداروں کے گھر سے بھی دینداروں کے ہاتھ کا کھانا نہیں یقین جان۔ اور یہ المیاں ہیں، غلام رسول ہیں، غلام رسول کے گھر سے نمازی کے ہاتھ کا کھانا ملنا یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ میں آج دوپہر ایک جگہ بیٹھ کے یہی بات کر رہا تھا کہ پانی لوگوں کو پڑھ پڑھ کے دب کر کر کے چیٹی پڑھ پڑھ کے تھک گئے، اللہ کی قسم بچے میں گری۔ 2 کام میرے ساتھ آپ بھی کر دو، اللہ آپ کو جزائے۔ یہ سیرت سنا رہا ہوں، سورت آپ نے بڑی دیر سنی، میں بھی سورت کا قائل ہوں، لیکن ساتھ سیرت بھی تو سنا کے جاؤں۔ 2 کام کر لو، ایک اپنے گھر کی کھڑکی دروازہ مکان بند کر دو جہاں سے 2 نمبر مال گھر کے اندر آتا، اور دوسرا بچوں کی ماں سے کو اللہ کے واسطے تو میرے پر رحم کر، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے بچوں کو جب بھی روٹی پکا کے دیا کر، سر پہ دوپٹہ اور نماز کا سجدہ کر کے دیا کر۔ اللہ کی قسم 2 کام تو اپنے گھر میں کرو، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، نبی کے ممبر پر بیٹھ کے ذمہ داری سرز کرتا ہوں، 2 کاموں کی ذمہ داری مجھ کو دے دو، بیٹا عبد القادر جنانی بن جائے، ذمہ داری میں تم کو دیتا ہوں۔ ایک سیمسٹر کے تم 6 لاکھ روپیہ فیس بھرنے کے بعد تمہارا بچہ جو ہے وہ سفارشی نمبروں پہ پاس ہو، تیرا بچہ قرآن کا حافظ بنے اور نماز کے تراویح میں قرآن نہ سنا سکے، تیرا بچہ قرآن کا حافظ بنے حضور کی سنت کو سنا چاہے، تیرا بچہ قرآن کا حافظ اور کالر والا لباس اور سلوار تختوں سے بھی بہت عام نکات اچھ رہا ہوں، اس سیرت مبارکہ کی کالر میرے نبی کی شریعت میں ہے ہی کوئی اللہ کی قسم۔ یہ جو کالر ہے نا یہ غلام رسول نہیں، گستاخ رسول ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، صلیب کی نشانی ہے۔
پٹی اور یہ کالر، یہ تو انگریز کی گستاخانہ ہمارے پر محنت ہوئی ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے تم ابھی سلیب بھی پہنتے ہیں، کپڑوں میں تمہیں پہنائیں گے، یہ کالر کے دو کونے اور یہ سلیب کی نشانی، تم نماز کی حالت میں کھڑے ہو عیسائیوں جیسا لباس پہن کے کرو۔ یہ غلام رسول ہے۔ مکان کا باتھ روم تو تم امریکن سٹائل پر امریکن بنا رہے ہو اور غلام رسول کا جھنڈا اپنے دروازے پہ لگا رہے ہو۔ بے ادبی کا تقاضا نہ ہوتا تو میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا۔ سارے غلام رسول بیٹھو، چلو جتنی گارمنٹس کی دکانیں راولپنڈی میں، ایک دکان سے مجھے سیدہ فاطمہ والا لباس لا دو۔ غلام رسول، چلو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی چادر مجھے لا کے دو، غلام رسول۔ کہیں یہ امت ٹکے گی؟ کسی کونے پہ کسی چوراہے پہ جا کے اپنے گناہوں سے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرے گی؟ نہیں۔ راولپنڈی کے چوک میں چلے جاؤ، چوراہے میں چلے جاؤ، شام کا وقت ہے، یہ تمہارے ایمان کا اور تمہارے مال کا ڈاکو چوک کے اوپر ریڈی لگا کے کھڑا، مجھے تو اس ملک کا غریب ایمان نہیں پڑتا۔ فیکٹری والے سے مجھے شکوہ کوئی نہیں، مل آنر سے مجھے شکوہ کوئی نہیں، ڈیرے والے سے مجھے شکوہ کوئی نہیں، مربے رقبے والے سے مجھے شکوہ کوئی نہیں، کرنسی کا کام کرنے والے سے، امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے سے مجھے شکوہ کوئی نہیں۔ یقین جانو مجھے غریب ریڈی والے کو دیکھ کے رونا آ گیا جب اس نے یہاں کھڑے ہو کے آواز لگائی 100 روپے کے 2.5 کلو لے جاؤ۔ یہ صبح میرے عزیزوں 100 روپے کا 1 کلو دینے کو تیار نہ تھا، اب میرا 100 روپے کے 2.5 کلو لے جا۔ اللہ اکبر، تیرے میرے جیسا غریب جا کے کھڑا ہوا، یہ بھی غلام رسول ہے، لینے والا بھی غلام رسول ہے، سودا دینے والا بھی غلام رسول ہے۔ جب یہ سودا لینے کے لیے وہاں گیا تو اس نے یوں کر کے ٹیڑھا ہاتھ کر دیا، 2 انگلیاں آگے 2 انگلیاں پیچھے کر کے 4 دانے اٹھائے۔ اللہ نے فرمایا علیم بذات الصدور، یہ نہیں دیکھ رہا، میں تو دیکھ رہا ہوں، ان انگلیوں کو سیدھا کر میری مخلوق کو دھوکہ نہ دے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اگر ان انگلیوں پر میں نے فالج گرا دیا قیامت آ جائے گی، سیدھا کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ سیدھا کر غلام رسول۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا جو 100 روپے کے 2.5 کلو دے رہا ہے، 1 دانہ صاف آگے غلام رسول نے رکھا ہوا اور 2 دانے خراب پیچھے رکھے ہوئے۔ اس غلام رسول کو کہہ دو 2 دانے جو تو خراب تھیلے کے اندر ڈال رہا ہے، یہ 2 دانے نہیں ڈال رہا، رب اکبر کی قسم اپنی 50 سال کے نمازوں کے سجدے ڈال رہا ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن ہر کچھ کر سکتا ہے، ہر عمل کر سکتا ہے، مومن دھوکہ نہیں دے سکتا۔ غلام رسول انہوں نے کبھی زندگی کے اندر اتنی بیماری نہیں آئی تھی، کینسر کا مرض دوسرے کو، شوگر والے تو ماشاءاللہ اللہ اکبر میرے سمیت تقریباً ساری بیٹھے ہوں گے، سنا تھا کبھی شوگر؟ جاؤ میرا عزیزو دیہی علاقوں کے اندر جا کے دیکھ لو، قصبے دیہات کے اندر جا کے دیکھ لو، کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ فصلوں کے اوپر شاپر چڑھے ہوئے ہیں، پلاسٹک کے موٹے موٹے شاپر چڑھے ہوئے ہیں، جو فصل جو فروٹ جو میرے عزیزو سبزی 6 مہینے میں تیار ہو کے مارکیٹ میں آتی تھی، اب وہی 2 مہینے میں تیار ہو کر زہر بن کے تیرے میرے پیٹ کے اندر جا رہی ہے۔ کھانے والا بھی غلام رسول ہے، بیچنے والا بھی غلام رسول ہے۔ ایک بابا جی دروازے پہ کھڑے ہوئے، اور خطیبانہ انداز میں کہوں گا، ایک بابا جی دروازے پہ کھڑے تھے، میں نے کہا بابا رات کا 1 بج رہا ہے، گھر جانے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ کہتے کہ چسپائی ہے، بستر ہے، آرام کرنے والا کوئی نہیں، مکان ہے، کمرے استعمال کرنے والا کوئی نہیں، برتن ہے، کھانے والا کھانا کھانے والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا ہوں کیا؟ ٹھنڈا ہو کر کے دروازہ کھول کے اندر دیکھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا میاں کیا ہوا؟ کمالی صاحب پچھلے سال کی بات ہے، یہ گھر کا ویڑا بھرا بھرا لگ رہا تھا، اللہ اکبر، رات کے وقت اعلان ہوا، حضرات ایک ضرور اعلان سنو، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، دیر سے اعلان ہوا، کل پہلا روزہ ہوگا، اللہ اکبر۔ میری 6 سال کی بچی دوڑتی آئی اور کہنے لگی ابو جی صبح میں بھی روزہ رکھوں گی۔ 9 سال کا عبد
रहीम आया, कहने लगा अब्बू जी मैं भी रोजा रखूंगा। मैंने कहा चलो क्या करें, दूध समझिए ले आए, गुजारा कर लो, कल गोश्त से अफ्तारी करेंगे। मौलाना सबने रोजा रखा, नमाज पढ़ी, मैं कुरान पढ़ रहा था, मेरी बच्ची मेरे 6 साल के पास आके बैठ के मुझे पढ़ाने लग गई। कहने लगी मस्जिद में ऐसे पढ़ के आई हूँ, अब्बू जी तो सही नहीं पढ़ रहा, लफ्ज़ सही है। मेरी बच्ची मेरी तस्बीह लेके बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ने लग गई। मौलाना जब सुबह मैं घर से निकलने लगा तो ये 6 साल की बच्ची अपनी आंखों को मलती हुई कर लगी, अब्बू जी। मैंने कहा क्या? अब्बू जी फंटा की बोतल लेके आना, मैंने उससे रोजा अफ्तार करना है। एक फंटा की बोतल के लिए मैं 4 बजे तक 8-8 किलो की 15-15 किलो की तगारी उठाकर 8-8 मंजिलें चढ़ता रहा, 20-20 ईंटें उठाकर अपनी कमर को छीनता रहा, चौकों चौराहे में मजदूरी करता रहा। मैं थूक उंगली पर लगाकर मैंने 700 को 10 मरतबा गिना, लेकिन मुझे यकीन जानो फंटा की बोतल नजर नहीं। मरता क्या न करता, उस बच्ची के रोजा कुशाई के लिए मैं फंटा वाली बोतल के पास दुकान पे गया तो पता लगा 110 रुपए की। साथ ही मुझे अल्लाह अकबर, एक उंगली के अंदर तस्बीह के दानों को यूं करके दबाने वाला, टोपी सर के ऊपर पहनने वाला, अल्लाह अकबर बार बार यूं करके कीला नमाज रखने वाला। मैं समझा ये भी रोजेदार है। अल्लाह अकबर वो इशारा करके कहने लगा इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ। मैंने कहा क्या है? फंटा की बोतल चाहिए, 100 रुपए में 2 लेके चले जाओ। मैं समझा ये तो मसीहा होगा, मैं समझा ये तो रियासत मदीना वाला होगा, मैं समझा ये तो मेरे बच्चों के लिए अल्लाह अकबर चाचा आया होगा। मौलवी साहब मुझे क्या पता था मैं 100 रुपए की 2 बोतलें नहीं लेके जा रहा बल्कि जहर कातिल लेके जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने बर्फ भी डाली, मैंने उस बच्ची को देखा जो गिलास के अंदर बर्फ डाल के हाथ रख के बैठी थी और माँ उसे कह रही थी कि ये हाथ चुक ले, अपने अब्बू की रोजी की बरकत की दुआ कर। वरना ने हाथों से रो रो के दुआ करनी थी। और इस दौरान उसने 36 मरतबा अपनी माँ से पूछा अम्मी रोजा कब खुलेगा, अम्मी रोजा कब खुलेगा। अल्लाह अकबर। बाप कहने लगा ठंडी बोतल थी, अल्लाह अकबर पता नहीं फंटा की जगह कौन सा केमिकल, अल्लाह अकबर बच्चों की दी के कपड़े के लिए उसके अंदर डाल रखा था। तब पहला घूंट भरा, बच्चे ने दूसरा सांस ही न लिया, तीसरा घूंट भरा, बच्चे ने दूसरा सांस ही न लिया। हमारी साहब खुदाए पाक की कसम है, लोग तरावी पढ़ रहे थे अस्पतालों में, मेरे बच्चे का मैदा साफ हो रहा था। मौलाना घर में जाने को दिल इसलिए नहीं करता, एक फंटा की बोतल में गुलाम रसूल ने मेरे घर से 6 जनाजे निकलवा दिए। गुलाम के रसूल में मौत भी कबूल है, जो मैं इसके मुस्तफा को जिंदगी फजूल है। मैं तो वो बाप मिल जाए उस बाप के आगे खुदा के वास्ते अपनी पगड़ी के पैरों में रखूंगा। तौबा कर, सारी रात खाना पीना छोड़ दे, सोना छोड़ दे, तौबा कर, माफी मांग। जिसने तूने 12 रबीउल अव्वल को अपनी बेटी को हूर बना के मुल्तान के रोडों के ऊपर फिराया, खुदाए पाक की कसम है, खुदाए पाक की कसम है, हूर बनने वाली भी खुदा में रसूल थी और सर लेने वाला भी खुदा में रसूल था। क्या उस वक्त तुझे ज़ैनब याद न आई? क्या उस वक्त तुझे फातिमा याद न आई? क्या उस वक्त तुझे रुकैया याद न आई? क्या उस वक्त तुझे उम्मे सलमा याद न आई? क्या उस वक्त तुझे सैयदा आयशा याद न आई? एक ये हूर फातिमा बाहर फिर रही थी, एक जन्नत की हूरों की सरदार फातिमा मुसल्ले पे पड़ी हुई थी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक का पर्दा हटाते हैं, सैयदा फातिमा को देखते हैं, सैयदा फातिमा रो रही है, मायूब की जा फातिमा, ऐ फातिमा तेरी आंखों में आंसू क्यों है? अब्बू उठा नहीं जा रहा। कायनात के प्यारे नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा, यहाँ बोसा लिया, फिर माथे पे लिया, बतला दिया लोगों गैरतमंद बाप की गैरत का तकाजा है। बेटी पगोड़े में हो या टोली में हो तो गैरतमंद बाप है। तुझे बेटी का गाल चूमने की मोहम्मद की शरीयत इजाजत नहीं देती, होंठों को चूमने की इजाजत नहीं देती। खुदा तुझे बेटी दे तो बेटी के हाथ के पुष्प पे चूम, या ज्यादा प्यार आ जाए तो माथा चूम, बेटे को जहां मर्जी से चूम ले। रब्बे काबा की कसम है, ओए लोगों जो सगी बेटी के गाल को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देता, वो दुनिया की हूर के साथ सेल्फियां बनाने की इजाजत कैसे देगा? गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है, कि मौत गुलाम रसूल में मांग रहा है, और खुदा के वास्ते जिंदगी मांग, जिंदगी मांग, गुलाम रसूल में मौत ना मांग। अगर मौत आ गई तो पूरी जिंदगी का हिसाब देना पड़ जाएगा। बात आगे बढ़ाओ मेरा दीनो, अल्लाह अकबर। सैयदा का हाथ पकड़ा, क्या हुआ? अपने हाथ पे सारे ताकत से यूं करके उठाया, सैयदा उठी, बाप सीने से लगा के रोने लग गया। बेटी बता तो सही क्या बात है, बेटी बता तो सही क्या बात है। अब्बा हुसैन की माँ 5 दिन की भूखी है, 5 दिन होते रोटी का टुकड़ा
نہ گیا، پتہ ہے ماتھا چوما، سینے سے لگا کے تھوڑی دیر بیٹھے رہے، تسلیاں دے کے فرمانے لگے بیٹی مصلی بچھا کے تو بھی نماز پڑھ، اور میں بھی نماز پڑھا کے آیا، امت انتظار کر رہی ہے۔ جانے لگے، بیٹی کو روتے دیکھا، فرمایا بیٹی محمد تیرا رونا برداشت کر سکتا ہے، آل رسول سجدہ چھوڑ دے، محمد برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ کتنے غلام رسول ہیں جنہوں نے آج، جن کی گھر والوں نے آج 5 وقت کی نمازوں کا سجدہ کیا؟ بلال غلام رسول، جی آپ نا بلال، راول پنڈی والوں کو کمر سے کپڑا اٹھا کے دکھا دے۔ بلال نے اپنا پیچھا ننگا کیا، اللہ اکبر، عبدالرحمن کی چیخیں نکل گئی کہ بلال ہڈیاں کہاں گئی؟ حضور کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، تیری دید کے لیے قربان کر دی۔ چمڑا کہاں گیا؟ تیری دید کے لیے قربان کر دیا۔ بلال تیرا ماس کہاں گیا؟ تیری دید کے لیے قربان کر دیا۔ بلال تیرے دانت ٹیڑے کیوں ہو گئے؟ کہ کملی والے آگ کرتا تھا، مکے والے پتھر ہاتھ پہ لے کے میرے دانتوں پہ مارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بلال، اس کا مول لگا، یہ بلال، اس کے ایمان کا، اس کی غلامی کا مول کب لگا؟ جب فتح مکہ کا موقع آیا، فرمایا بلال کا جی آمنہ کے لال، فرمایا ادھر آ جا۔ بلال کی حالت کیا ہے؟ ایک پیر کا جوتا پھٹا ہوا ہے، دوسرا ٹوٹا ہوا جو خود ہی دھاگے سے سی رکھا ہے۔ بلال کی حالت کیا ہے؟ اور میرے چندہ اور راولپنڈی کے غیور مسلمان غلام رسول، بلال کی حالت کیا ہے؟ بلال نے چادر جو لے رکھی ہے، یوں کر کے چادر کندھے پہ ڈالتا تو کمر کھل جاتی ہے، چادر کھولتا تو سینہ کھل جاتا ہے۔ تہمت بلال کی پیڑیوں سے نیچے نہیں گھٹنوں تک آ رہی ہے۔ بلال کے دیا منا کلال، حضور دیکھ رہے ہیں، بلال حضور کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا میرا بلال یہ منتظم کے پاس سے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ اللہ کے نبی کیا کرو؟ تو فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، میں دنیا والوں کو بتاؤں گا اللہ اکبر، صدیق نیچے بلال اوپر ہے، عمر نیچے بلال اوپر ہے، عثمان نیچے بلال اوپر ہے، سارے نبیوں کا سردار نیچے بلال اوپر ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ کروں کیا؟ اذان کا وقت ہو رہا ہے، میرا بلال کھڑا ہو کے اذان دے۔ سیدنا بلال سے آگے بڑھے اور اپنے پیروں کے جوتے اتارنے لگے۔ نبوت کی نگاہ پیروں کے جوتوں پہ پڑی، فرمایا نانا بلال، نانا بلال، کدی آمنا کے لال، فرمایا ہو جا خوشحال، جوتا پہن، پھٹے ہوئے جوتے سے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، اور اللہ اکبر کی سزائے بنا کر میں نیچے کھڑا ہو کے تیری طرف اشارہ کروں گا۔ اے لوگوں، جب میرا غلام بن جاتا ہے اس کے پیر کا جوتا بھی ساری کائنات سے اونچا ہو جاتا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میچ پہ جمعہ لگ رہا ہے، کہاں غلامی رسول رہی؟ لوگوں نے خدا کی قسم اپنی بیویوں کی چوڑی بیچ دی، لوگوں نے اپنے باپ کی، اپنی باپ کی ملکیت مکان بیچ دیے، اور بے شرما جوا کھیلنے سے پہلے ہرے رنگ کا جھنڈا تو اپنے مقام سے اتار دیتا، تجھے اس کا بھی حیا نہ آیا؟ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اور یار آپ نے مجھے یہاں فری نہیں بلایا، جب جاؤں گا کچھ نہ کچھ لفافے میں ڈال کے دو گے۔ مزمل صاحب یہ لوگوں کی حلال کی کمائی ہے، خدا کی قسم ہے تمہیں دھوکہ دے کے نہیں جاتا، پتہ نہیں مجھے اچھے لفظوں میں یاد کرو یہ برے، میں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا چاہتا۔ خدا کی قسم مولانا، میری زندگی کا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ماں باپ کے گناہوں کی نحوست اولاد کے اوپر پڑتی ہے، اور میرے چاند اول تو گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ اکبر، تو عیدی صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں گناہوں کو چھوڑ دو، یا جب اللہ بیٹی بیٹا دے پھر تو بالکل ہی گناہوں والے دروازے سے بھاگ جاؤ۔ مولانا کیوں؟ پچھلے مہینے سوال بنیا، پچھلے مہینے کیا سکھے؟ میرے عزیزو جب کراچی سے آئے بچے میرے ساتھ تھے، وہ پچھلی فلائٹ میں مغرب فلائٹ میں میں نے پروگرام پہ جانا تھا، جب میرے بچے لاہور ایئرپورٹ پہ اترے، میرا چھوٹا بیٹا محمد مانگیا اپنی ماں کے نمبر سے فون کرتا ہے، بابا میں نے آج مدرسے کوئی نہیں جانا شام کو۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ بس میں نے قرآن کوئی نہیں پڑھنا، میں اسکول پڑھوں گا۔ میں نے کہا بچے 5 جماعتیں پڑھائی ہیں، 2 پارے ہو گئے، انشاءاللہ تیرا باپ دعا کرے گا، راولپنڈی میں جا کے دعا کروائے گا، اللہ تجھے جلدی حاضری بنائے۔ کبھی نہیں میں نہیں کرنا۔ مولانا شاہ صاحب خدا کی قسم میں نہیں تھا، میں تیرا چمڑا ادھیڑ دوں گا، میں تیری خرچی بند کر دوں گا، تیرا برگر پیزا شبارما بند کر دوں گا۔ میں نے اس کی ماں کو نہیں کہا اس کا چمڑا ادھیڑ دے، میں نے مدرسے کے قاضی صاحب کو نہیں کہا، خدا کی قسم یوں نہیں کہا بچے بلاؤ اسے اٹھا کے لے جاؤ، مار مار کے
دروازے سے تمبا بنا دو. اللہ گاڑی کے پیچھے میرا رومال پڑا تھا, میں نے کھول کے اپنے منہ پر ڈال لیا اور چیخیں مار مار کے میں اللہ کے آگے رویا. میں نے کہا یا اللہ میرے سے کون سی غلطی ہو گئی, سزا میرے بیٹے کو بھگتنی پڑ رہی ہے. یا اللہ آج عبدالحنان خطیب پاکستان کا بیٹا قرآن کی تلاوت سے انکار کر رہا ہے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. بھول گیا غلطی, ایئرپورٹ پہ ہوئی, گھر میں جب اس کا میں عبادت کر گیا, اللہ معاف کر دے. اللہ کی قسم میں نے 4 دن اللہ کو رو کے دکھایا, میرے رب کو میرے پہ ترس آیا, اسی بیٹے کا فون آیا, بابا مجھے معاف کر دو, انشاءاللہ میں قرآن پاک پڑھوں گا. یہاں آپ چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بچے آپ کے جنازے میں اللہ کو فلی حینا و میتنا پڑھے, خدا کے واسطے 2 نمبر بال اپنے گھر کے اندر ڈالو. اے لوگوں جھوپڑی میں گزارا کر دو, اے لوگوں اللہ سے مرغی بریانی مانگو, پروٹھے چاول مانگو, لیکن چٹنی پر کہہ دیا کرو الحمدللہ اللہ میں رزق قابل نہیں کوئی نہیں تھا. اور میرے عزیزوں ہمارے اندر یہ سنو خالی کہاں سے آ گئی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مزمل شاہ صاحب بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, ہمیں جہیز بھی چاہیے. اب خاندانی آدمی ہے جی, ہمارا بچہ ذرا ماشاءاللہ آپ کو پتہ رکھا ہوا ہے راولپنڈی کے اندر ہے, کیا کروں 400 براتی لے کے آئے, بس ان کو کھانا اچھا سا کھلا دینا کہ اچھا سا کھانا, بریانی نہ پکانا, بڑا بھی بہت بیف نہ مٹن ہو جائے تو مہربانی. جہیز بھی چاہیے, ہم کپڑے جہیز لینے کیا چیز نہیں. خدا کی قسم میرے دلو, اس بچی نے ڈولی سے بیٹھ, اس بچی نے ڈولی کو دیکھ کے پھر کہہ دیا لگتا ہے اس سال بھی میرے نصیب میں کوئی نہیں. باپ ریڈی لگاتا ہے, اس کے پاس 400 براتیوں کے لیے کھانا کھلانے کے پیسے کیسے آئیں گے. اور پرسوں پتہ نہیں میری شادی گاڑی کہاں سے گزری, میں نے ایک ٹرک میں جہیز لوڈ ہوتے دیکھا. خدا کی قسم والی صاحب مجھے اللہ نے رونے کا ڈھک دے دیا, میری آنکھیں میں سے آنسو نکلا. میرے ڈرائیور سے کہا, میں نے کہا آج کوئی غریب کی بیٹی بک کے جا رہی ہے, پتہ نہیں کتنے میں بکی, 4 لاکھ میں بکی یا 2 لاکھ میں بکی. اور میرے ویرو تم برادری والے لوگ ہو, حضور کی سیرت سنو, تم خاندانی لوگ ہو, میرے نبی کی سیرت سن کے جاؤ, غلام رسول بنو. بیٹی کو تم 1 کروڑ روپے کا جہیز دو, اللہ کے واسطے جہیز کی نمود و نمائش نہ کیا کرو. برتن دھونے والی بھی دیکھ رہی ہے, کپڑے دھونے والی بھی دیکھ رہی ہے, پوچھا لگانے والی بھی دیکھ رہی ہے, داغ یتیمی اٹھانے والی بھی دیکھ رہی ہے. ایک بھٹا بیچنے والا شام کو اپنی ریڈی بند کر کے گھر آیا, ریڈی والا گھر آیا, ملازم گھر آیا, اللہ اکبر دیکھا بچی مغرب کے وقت سے رضائی میں منہ لے کے لیٹی ہوئی ہے. باپ بیوی سے پوچھنے لگا کیا ہوا, تو ہی جا کے پوچھ لے. جا کے کر کے رضائی کپڑا اٹھایا, دیکھا سسکیاں لے لے کے رو رہی ہے, اور رو رو کے اس کی لال آنکھیں رو چکی ہیں. باپ نے یوں نہیں کہا کس نے مارا, پیٹ میں درد ہوا یا ٹانگوں میں. بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹی لگ رہا ہے آج پھر کسی امیر کا جہیز دے کے آئی ہے, اور میری بچی مجھے معاف کر دینا. تیرا باپ تجھے جہیز کے لیے, جہیز تیرے باپ کے پاس نہیں, تیرا باپ تجھے ڈولی میں نہیں بٹھا سکتا. خدا پاک کی قسم نفس نبیز گواہو, ان آنکھوں نے دیکھا ایک ریڈی والے کی ریڈی پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا. میرے عزیزوں میں پاک عرب کے اندر ایک مکان کی افتتاحی تقریب کے اندر گیا, گاڑی رکی, کہنے مولی صاحب وہ ٹھیلا دیکھتے ہو وہ کسی فقیر کا نہیں ہے, امیر ترین آدمی مل آنر کا تھا. اللہ اکبر, قدرت کی طرف سے زوال آیا. جس کی گاڑی پراڈو چھپ کر کے گزرا کرتی تھی, اس کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی. 8 دن پہلے بیسمنٹ میں اس نے گلے میں پھندا ڈال کے خودکشی کر لی. اللہ اکبر, کس وجہ سے؟ میں نے کہا ہاں لوگوں کی پیمنٹ دینی ہوگی. کہ مولی صاحب یہ تو وجہ ہی نہیں تھی, پتہ ہے جب اس کے پاس سے اسے پھندے سے اتارا, جب اس کے پاس سے پرچہ اٹھایا, پتہ اس پرچے پہ کیا لکھا تھا, میری بچی تیری شادی کی تاریخ لینے گیا تھا, سسرال والوں نے اتنی بڑی جہیز کی ڈیمانڈ کر دی, میری بچی تیرا باپ تجھے جہیز نہیں دیتا, اس وجہ سے میرے بچی تیرا باپ خودکشی کر رہا ہے, تیرا باپ تیرا سامنا ہی نہیں کر سکتا ہے. اور یہ لوگوں یہ تو ایک باپ کی بات ہے, راولپنڈی کے اندر کتنے باپ دنیا سے جا رہے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میرے عزیزوں غلامی دکھاؤ. اللہ اکبر, کہاں غلامی آئی, اللہ اکبر, یہی شادی حال ہے. حاجی صاحب خدا کے واسطے ناراض نہ ہونا, تیرا کیا قصور ہے, تو نے کمائی اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کا ذریعہ بنایا, لیکن میرے عزیزوں اس وقت غلامی کہاں جاتی ہے. اللہ اکبر, جب تیری بیٹی ننگا سر وہ سیڑھیوں سے اتر کر اللہ اکبر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یہاں کے بیٹھ جاتی ہے, اللہ غنی اللہ غنی. ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں میرے عزیزوں, آپ کی بچی میری بچی, میری بچی آپ کی بچی, لیکن اللہ کرے یہ دن یہ نوبت نہ آئے جب میری بچی کسی کے سامنے بے پردہ ہو کے آ جائے. خدا کے واسطے 2 کام کر
بچیوں کی نکاح مسجد میں کرواؤ. اور خدا کے واسطے کنجسٹڈ چھوٹا ماحول ہے, تنگلیاں ہیں, جس کی وجہ سے برات دروازے پہ نہیں آ سکتی. شادی حال میں برات بلاؤ, کھانا شادی حال میں کھلاؤ, لیکن اپنی بچیوں کو گھر کے دروازے سے رخصت کرو. جب تیری بچی گھر سے دلہن بن کے دروازے کی دلیل پاٹ کے جائے گی, جو تیرے گھر کے اندر گملے میں چھوٹے چھوٹے پودے ہیں, خدا کی قسم وہ بھی جھوم جھوم کے اس کی سہاگ کی سلامتی کی دعا کرتے ہوئے رخصت کریں گے. لیکن ہماری بدنصیبی ہے, پتہ نہیں ہم نے کن غلامی رسول نے ہم نے آنکھ کھولی, خدا پاک کی قسم ہے نہ غلامی نظر آئی نہ رسول اللہ کا مجھے طریقہ نظر آیا. اگر آپ اجازت ہے تو تھوڑی سی میں اور بات کر دوں نوجوانوں تمہیں ایک میسیج دے کے جا رہا ہوں. موبائل شاید میرا گاڑی کے اندر پڑا ہے. اللہ اکبر, میرے عزیزوں رات کو بیٹھا ہوا ہے, 2 بج رہے ہیں, یہ غلام رسول ہے. یہ تو صبح مجھے جمعہ میں نظر آیا تھا, یہ 4 بجے میرے عزیزوں مکان کے دروازے پہ بیٹھا ہے. کون سی غلامی کر رہا ہے؟ کمرہ بند کر کے. کیا امت نے یہ دن دیکھنا تھا, کیا امت نے یہ دن دیکھنا تھا؟ صبح 4 بجے سو رہی ہے, رات کو صبح 4 بجے سو رہی ہے, رات کو 4 بجے سو کے صبح 2 بجے اٹھ رہی ہے. شکوہ کری اللہ روزی نہیں دیتا. فرمایا بندے جب روزی دینے کا دروازہ تھا اس جو کھلا تھا اس وقت تک تو آیا کوئی نہیں. اللہ اکبر, سارے غلام رسول ہیں, گھر بھی غلام رسول ہیں. شاہ صاحب چڑیا بھی شکوہ کر کے چلی گئی. آج سے 25 سال ذرا پہلے چلے جاؤ, تھوڑا سا 25 سال, زیادہ نہیں, 25 سال پہلے چلے جاؤ. میں تو اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کروں گا جو میں نے دیکھا. 25 سال سے پہلے چلے جاؤ. یقین جانو 1992 یا 93 کی بات ہے. رائمنڈ میں الحمدللہ سالانہ چلے پہ چل رہا تھا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ منبر پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا. فرمانے لگے او لوگوں, آج سخاوت دنیا سے جا رہی ہے, لوگوں آج رحم دنیا سے جا رہا ہے, لوگوں آج بھائی چارہ دنیا سے جا رہا ہے. پھر رو کے ٹھنڈا سانس لیا, کہنے لگے فریج جو مارکیٹ کے اندر آ گئے, اب دیکھنا پڑوسی بھوکا مرے گا, اب دیکھنا بہن بھوکی مرے گی, اب دیکھنا گلی کا کتا بھوکا مرے گا, اب دیکھنا ماں بھوکی مرے گی, اب دیکھنا بھائی بھوکا مرے گا. امت نے خدا کی قسم, میرے چودھریوں میرے ویروں, امت نے ایک زمانہ دیکھا تھا مٹی کی ہنڈیاں میں وہ لوگ سادہ سی سبزی پکی کرتی تھی, شام کو سب گھروں میں جایا کرتی تھی. مدرسے کا طالب علم بھی دروازے پہ بیٹھا کرتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر, فقیر بھی آ کے کہتا تھا کر بھلا ہو بھلا. تیری میری امی 2 روٹیاں اٹھا کر سارے رکھ کے کہتی تھی دعا کری لین والے دی خیر ہوئے, لین والے دی خیر ہوئے. جو لیتا تھا کہتا تھا دین والے دی بھی خیر ہوئے. یہ خیر تیرے میرے گھر کو اس طرح چھپا لیتی تھی کہ دنیا کا شخص میرے دروازے پہ نہیں آیا کرتا تھا. اور لوگوں فریج کوئی نہیں تھا, خدا کی قسم کھانا کبھی باسی نہیں ہوا تھا. رات کی روٹی صبح چائے میں ڈبو کے کھانے میں لذت بھی کچھ اور ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. آج بھائی کو بھائی سے 1 سال ہو گیا, یہ وہی بھائی تھا. ابا جان 2 کلو چھوٹے چھوٹے آم لے کے آتا تھا, 2 آم دے کے 2 روٹیاں سارے کھا لیا کرتے تھے. اپنی منہ پھلی چھیل کے دوسرے کو دیا کرتا تھا, اپنی ریوڑیاں دوسرے کو دیا کرتے تھے. رات کو دونوں ایک بستر میں سو کے تکیے کے نیچے دانے اس کے منہ میں ڈالتا تھا, دانے اس کو منہ میں ڈالتے تھے. اوے لوگوں, 4 بھائی ہوا کرتے تھے, ایک جوڑا بنا کرتا. کسی فنکشن پہ دوسرا بھائی بیٹھ جاتا, کسی میں دوسرا بھائی بیٹھ جاتا. ایک جوتا اللہ اکبر میرا بھی تو اسکول میں بھائی بیٹھ کے جاتا, دوسرا رات کو شادی میں بیٹھ کے. نہ کوئی جو نصیب تھا. بولا قیامت کب آئے گی, میرے کمرے قیامت آتی دیکھی کب. اتنا سا پانی گلاس میں پڑا تھا, وہ پانی باپ نے پیا تھا, آدھا بچا دیا. پاس بیٹا بیٹھا تھا, اسے پیاس لگی, اس نے یوں کر کے پانی کو پھینکا. باپ دیکھ رہا تھا, پھر باپ کا جھوٹا پانی پھینک کے جگ میں سے بھر کے پینے لگ گیا. میں نے کہا لوگوں قیامت ڈھونڈتے, قیامت تو آ گئی. جب بیٹے نے باپ کا جھوٹا پینا چھوڑ دیا, اس سے بڑی قیامت اور کون سی آئے گی. کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اللہ اکبر. محلے میں کسی بیٹی کی شادی کی تاریخ ہوتی تھی, پورا گاؤں آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. بچی کے باپ کو کہتے تھے تیری نہیں ہماری ہے, بتا منجے کتنے لانے ہیں, بتا بستر کتنے لانے ہیں. آج ایک وقت کی روٹی کھلانی مشکل ہو جاتی تھی. پچھلے دنوں کے اندر میرے عزیزوں 4 دن براتے دروازے پہ بیٹھ کے جایا کرتی تھی. بچی کے باپ کو پتہ نہیں ہوا کرتا تھا کون مہمان نوازی کر رہا ہے. آج بچی میری نوی ہو گئی. اللہ اکبر میرے عزیزوں, میں نے کئی باپ کو دیکھا جنازے اٹھ کے لیکن بچیوں کو ڈولی کے اندر نہیں بٹھا سکے. غلامی رسول
میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے عزیز و غلام رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر، تجھے سیرت تو قبول کوئی نہیں، یوں کر کے دلہن بیٹھی ہوئی ہے، یوں کر کے دلہن بیٹھی ہوئی ہے، دوپٹہ یہاں سر سے اوپر ہے اور اللہ سے گود مانگ رہی ہے، اللہ سے اولاد مانگ رہی ہے، بیٹا عبد القادر پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، لڑکے کی ماں آئی، کان میں کہنے کی بیٹی تیرا سسر سامنے کھڑا ہے، تائے چاچے سامنے کھڑے ہیں، ذرا تھوڑا سا گھٹن یوں کر کے نیچے کر لے۔ اپنے شوہر کو کہنے لگی 5,000 روپے دے کے بیوٹی پارلر میں بال سجائے ہیں، اب دیکھی چٹی داڑھی کے لیے بالوں کا سٹائل خراب کرو۔ اوے میرے بچڑا، اوے میرے ویرا، شادی والا کلا اتارنے سے پہلے، پھولوں والی گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لے، ایک مرتبہ سوچ لے، اسے گاڑی میں بٹھانے سے پہلے سوچ لے، جس نے شادی حال کے اندر تیرے باپ کی داڑھی کا حیا نہ کیا، 1 سال کے اندر تیرے گھر کو جہنم بنا کے رکھ دے گی، تیرے باپ کے سر میں جوتے مارے گی، جوتے مارے گی۔ اور غلطی بھی نوجوانوں تمہاری تھی، ماں باپ نے تو کی تھی، تم نے سونے پر سہاگا کر دیا۔ غلطی کیا کی میرے عزیزوں؟ پہلا دن تھا جب رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، اللہ اکبر، رشتہ دیکھ کے امی آئی، کیا ہوا؟ 2,000 ہاتھ کے اوپر رکھ کے آ گئی۔ اللہ اکبر، یہ فاطمہ مانگ رہا ہے، یہ حسین مانگ رہا ہے، یہ زینب مانگ رہا ہے، یہ عائشہ مانگ رہا ہے، یہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے امی عائشہ کے حلالی بیٹو، امی شرم کرو، امی عائشہ کے حلالی بیٹو، امی عائشہ کے حلالی بیٹے یاد آئے۔ جب دلہن بنا کے گھر لائے اس وقت امی عائشہ تجھے یاد نہیں آئی، جب بچے کی بہو لے کے آئے اس وقت امی عائشہ یاد نہیں آئی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، خدا کی قسم ماں آئی، اللہ غنی، اماں سے پوچھ رہے امی کیسی ہے؟ بیٹے چہرے کی رنگت کی تو بات ہی چھوڑ دے، کیسی ہے؟ بیٹے بولی تو حکیم ہے، بیٹے گردن تو رفیع ہے، بیٹے چار ڈائلیسیا، بتاؤ بتاؤ، سارے غلام رسول جو ہر رنگ کے پرچم اپنے سر پر باندھ کر 12 اکتوبر کو دمیال چکری روڈ میں غلامی کا نعرہ لگاتے نکلے تھے، کیا کسی جوان نے اپنی ماں سے پوچھا امی جان جب رشتہ دیکھنے کے لیے گئی وہ ٹرے چائے کی جب تیرے پاس لے کے آئی تھی، امی جان بتا اس کی نگاہ تیرے چہرے پہ پڑ رہی تھی یا نگاہ جھکی ہوئی تھی؟ امی جان وہ جب تیرے پاس سے کے بیٹھی تو یہ خوبصورتی میں نماز کے سجدے کا نشان ماتھے پہ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ اما جان اس کے ہاتھوں سے قرآن پکڑنے کی خوشبو آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی؟ جب تجھے پوچھا تیرا نام کیا ہے، امی جان جب اس نے نام بتایا بتا اس کے منہ سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی؟ امی جی وہ جب تیرے سامنے اللہ اکبر لون سلک پہن کے بیٹھی، اما اس میں سیدہ فاطمہ کے لباس کی جھلک آ رہی تھی کہ نہیں نظر آ رہی تھی؟ جب تیری ماں خاموش ہو جائے تو اللہ کے واسطے تو میرے چندہ گوارا لینا، گوارا کر لینا، ایسی نوجوان نسل کو اپنے گھر کے اندر نہ لے کے آنا، رب کعبہ کی قسم تیرا بھی بیڑا غرق کر کے رکھے گی، تیری نسل کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی۔ خدا کے واسطے رشتہ دیکھنے لگو، کم سے کم 2 چیزوں کو تو دیکھ لیا کرو، نماز کی پابندی کتنی کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کتنی کرتی ہے۔ کہنے لگی مولوی صاحب ساری باتیں ہمارے لیے کر رہے ہیں، میں نے کہا بیٹی قصور تیرا ہے، اللہ کی عزت کی قسم جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا کیا شرک نہیں ہو رہا تھا، کیا توحید کے پلیروں کو دبایا نہیں جا رہا تھا، کیا زنا نہیں ہو رہا تھا، کیا حرام کاری نہیں ہو رہی تھی، کیا جھوٹ نہیں بولا جا رہا تھا؟ اے لوگوں مکے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کے گھر میں خدا کی قسم بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، سب برداشت کرنا تھا۔ فرمایا میرے بندے ایک کڑوا بول زمین سے آسمان کے اوپر، اللہ اکبر، 8 مارچ کو آج سے 3 سال پہلے اسی اسلام آباد سے میرے پاس پہنچا تھا، جب حوا کی بیٹی نے پردے دار عورت نے جس کی گود میں اسماعیل آیا تھا، جس کی گود میں حسین آیا تھا، جس کی گود میں یوسف آیا تھا، جس کی گود میں معین الدین چشتی اجمیری آیا تھا، جس کی گود میں بابا بلے شاہ آیا تھا، جس کی گود میں غلام غوث غازی آیا تھا، جس کی گود کے اندر یوسف بنوئی آیا تھا، جس کی گود کے اندر مفتی محمود آیا تھا، جس کی گود میں اعظم قاری جنگی شہید آیا تھا، اللہ اکبر، وہ نہیں تھی لیکن اس جیسی گود تھی، وہ نہیں تھی اس جیسا چہرہ تھا۔ اور میرے بندو جب اس نے سینہ کھول کر دوپٹہ اتار کر میری طرف انگلی کر کے کہا میری مرضی میرا جسم، مجھے اتنا غصہ آیا، گناہ عورت نے کیا مبال مردوں کے اوپر پڑ گیا، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، گھر کا بیڑا غرق ہو گیا، اس سے بڑی ناراضگی کیا ہوگی؟ سارے غلام رسول 3 سال ہو گئے مدینے میں داخلہ ہی بند ہو گیا ہے، 3 سال ہو گئے حرم میں داخلہ ہی بند ہو گیا۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ رب کعبہ کی قسم صدیق غلام بنا جنت کے دروازے کھلوا کے چلا گیا۔ یہ کیسے غلام ہے جو اپنے گھر میں جنت کے دروازے نہیں کھلوا سکتے ہیں؟ اللہ کے واسطے آ جاؤ غلام یہ رسول میں آ جاؤ، خدا کے واسطے غلام یہ رسول میں آ جاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
گھر میں جاؤں گا مجھے میرے بچے نظر آئیں گے، میں گھر میں جاؤں گا میرا گھر مجھے نظر آئے گا، میری بیوی نظر آئے گی۔ کملی والے بتا میں غلامی رسول کیسے کروں؟ فرمایا میرا سونا تو بیوی لے کے آیا ہے، نوکرانی بھی لے کے آیا، میرے سے زیادہ عزت کسی کی نہیں، میرے سے زیادہ وقار کسی کا نہیں، میرے سے زیادہ رتبہ کسی کا نہیں۔ اگر تو نے مجھے نبی دیکھنا ہے تو بس نبی کے منبر پر دیکھ لے، اگر شوہر دیکھنا ہے تو مجھے عائشہ جویریہ کے گھر کے اندر دیکھ لے۔ یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ اللہ اکبر، پہلا دن ہے دونن بن کے آئی، عشاء کی نماز کے بعد تشریف لے کے آئے، اللہ اکبر، عائشہ میں کھانا لے کے آ، مجھے بھوک لگی ہے۔ ام المومنین کہنے لگی سونے میں نے تو بنائے کوئی نہیں، نہ شکایت کی نہ مارا نہ جھڑکا، عائشہ کیوں نہیں بنایا؟ کہ گھر میں آٹا نہیں ہے، کہ روٹی سالن نہیں ہے، کملی والے ساری چیزیں ضرور ہیں، میں تو پکوڑے پہ جھولا جھولتی تھی، آج تک میری ماں نے مجھے آٹا گھولنا نہیں سکھایا۔ اللہ کی قسم غصہ نہ کیا، آٹے کے ڈبے میں ہاتھ ڈال کے مٹھیاں بڑی تسلیم میں ڈال لیا، پانی کا گڑوا لے کے بیٹھ گئے۔ اماں کہہ رہی میں رو بھی نہیں تھی میں دیکھ بھی نہیں تھی، کملی والا گھر میں بیٹھ کے آٹا گوندھ رہا تھا، پھر پیڑا بنایا، پھر چولہے میں آگ جلائی، پھر توی رکھی، اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کے توی پہ ڈالی، جب پہلی روٹی گرم اتری پہلا لقمہ بنا کے میرے منہ میں دیا کہ میں چبا بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ فرمایا ایسا گھبرانا، میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، میاں بیوی آپس میں نصف ایمان ہوتے ہیں۔ اے عائشہ اگر میں پیار کر کے نہیں دکھاؤں گا تو عائشہ میری گھر والی سیرت امت کو کون سنائے گا؟ اللہ اکبر، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بیٹی دروازے پہ اللہ اکبر رخصت ہونے کے لیے کھڑی ہے، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو باہر کھڑے ہیں، حضرت علی باہر کھڑے ہیں، بیٹی کا ہاتھ لینے کے لیے رخصتی کے لیے اللہ کا پیغمبر بیٹی کو کھڑا کر رہا ہے۔ اے میری چندہ، اے میری پیاری مداز منی جگر کے ٹکڑے، جنتی عورتوں کی سردار آ جا، یہ 17 پیمن والا دوپٹہ اوڑھ کے علی کے ساتھ چلی جا۔ اللہ اکبر، ابو کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹی یہ نہ سوچنا کہ تیرے باپ کے پاس ریشم کا جوڑا نہیں، تیرے باپ کے پاس گوٹے کا جوڑا نہیں، بیٹے کا سوال کی طرف اشارہ کرو، جبرائیل جنت کی اللہ اکبر جنت کی چادر لے کے آ جائے گا، لیکن بیٹی اگر میں تجھے گوٹے کے جوڑے پہ نہ دوں تو امت کی غریب کی بیٹی کو صبر کون سکھائے گا؟ اے میری بچی میں نے تجھے مثال بنانا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں اس امت نے وہ زمانہ بھی دیکھا، کربلا کا شاہ حسین و حسین و حسین، نیزے کی ایڈی پہ چڑھ کے حریت کا خطبہ دینے والا، ممبر نے نیزے کا بنا قرآن سنانے والا، تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے والا، اللہ کی قسم ہے، خدا پاک کی قسم، اس امت نے وہ دور دیکھا، چاند رات تھی، یہ ماں کی گھٹنے پکڑ کے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے اماں آج ہمارے پاس نیا جوڑا کوئی نہیں، کہا بیٹے پرانے کپڑوں میں عید پڑھ کے دکھا دو، اگر تمہارے لیے نیا جوڑا لائے تو امت کے غریب کے بیٹے کو کون سبق سکھائے گا، یہ کون سیرت سنائے گا؟ اے میرے ویرو، اے میرے ویرو، اللہ غنی، آج اپنے گھر کو دنیا کی چیزوں سے مزین کر کے میں منع نہیں کرتا، اللہ کہتا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اگر خدا نے سونا دیا تو سونا کھاؤ، سونا پہ دیا تو سونا پہنو، لیکن میرے عزیزوں اس سونے کے چکر میں، اس امیری کے چکر میں اپنے نبی کی غلامی کو تو مت بھول جاؤ۔ خدا پاک کی قسم ہے، میرے نبی کا جنازہ اٹھ رہا تھا، گھر کے چراغ کے اندر تیل ہی کوئی نہیں تھا، اللہ اکبر، صدیق کا جنازہ اٹھنے لگا، کفن کے لیے کہنے لگے وصیت کر کے مر لو، خبردار مجھے نئے کفن کی چادر نہ دینا، نئی چادروں میں کفن نہ دینا، یہ چادر کسی غریب کی بیٹی کو دے دینا، صدیق کا پرانے کپڑوں میں کفن پہن کے گزارا ہو جائے گا۔ غلام رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اے لوگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنی گھر والی سے کہہ رہے کتنے دن ہو گئے مجھے میٹھا کھانے کو نہیں کر رہا ہے، بیوی کو پتہ لگا اللہ اکبر کتنی ہم آہنگی تھی، کتنا آپس میں پیار تھا، خامد کے بجٹ میں سے روزانہ پیسے نکال رہی ہے، کچھ دن بعد میرے عزیزوں کھجور و ستو کا ہرینہ بنا کے سامنے لا کے رکھ دیا، صدیق اکبر نے انگلی نہ لگائی، چکے نہ دیکھا، اپنی بیوی سے کہنے لگے کہاں سے آیا؟ کہ تیری تنخواہ میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر آج میں نے پلیٹ تیار کی، اللہ کی قسم صدیق نے روٹی چھوڑ دی، پلیٹ اٹھا کے مصطفیٰ کا ہم سفر میں عثمان پہ چلا گیا، کیسے مدینے کے غربا میں تقسیم کر دو، جب تک مدینے کا غریب میٹھا نہیں کھائے گا مسلمانوں کا خلیفہ اپنے حلق کے اندر میٹھے کی چمچی نہیں اتارے گا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آجا میں تیرے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ
کھڑے ہو گئے. مسلمانوں کا امیر خلیفہ ممبر پہ بیٹھا ہے. مسجد نمازیوں سے کھچاکچ بھر گئی. کہنے لگے لوگوں تمہیں پتہ ہے اللہ اکبر میں بڑا غریب تھا. یہ 22 سال مربع میل کا عمر میں بڑا غریب تھا. نبی کے روزے میں سونے والا کہہ رہا ہے میں بڑا غریب تھا. مسلمانوں کا قرآن کہہ رہا ہے میں بڑا غریب. آپ کو کہتا بڑا غریب اللہ اکبر. میرے عزیز و چودھری پڑھا تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب جمعے کی نماز میں مسجد میں آیا اور غریب آدمی کی چپلیوں کو دیکھ کے ٹھڈے مار کے پیچھے کر کے اپنا جوتا آگے رکھا اور مسجد کے اندر آ کے یوں کر کے خدا کو دکھایا کہ میں شیخ صاحب آیا ہوں, میں راجہ صاحب, میں بٹ صاحب, امیر صاحب آیا ہوں. پھر موبائل دکھایا, پھر غریب پہ یوں کر کے ہاتھ مارا اور کہنے لگا مٹی دیکھی ہے, کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں, پکا نہیں چل رہا, لگتا ہے کہ کچھ ڈرنے والا ہے. اللہ اکبر. کبھی موبائل دکھا رہا ہے, کبھی گھڑی دکھا رہا ہے. ٹائم ہو گیا. فرشتوں سے کہا میرے فرشتوں اس سے پوچھ کے آؤ میرے سے مانگنے آیا ہے کہ مجھے ڈرانے کے لیے آیا ہے. یہ تو کیسی حرکتیں کر رہا ہے, مانگنے آیا میرے سے. اللہ پھر کیسے مانگو. چل 4000 سال پہلے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اسماعیل جس تگاری میں گارا اٹھاتے تھے وہ تگاری پاس پڑی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں پہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے کرتے گارا لگا ہوا ہے. ہاجرہ جی ابراہیم پر میں روٹی پکاتی پکاتی ادھر آ جا. آٹے والے ہاتھ بھی دھونے کی ضرورت نہیں. جتنا اللہ کو جھک کے دکھائے کہ اللہ اتنی عزت عطا فرمائے گا. باپ 4000 نبیوں کا باپ ہے. باپ ہے ابراہیم ہے. بیٹے کے گلے پہ چھری چل رہی ہے, ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تیرا گھر بنایا تو اسے قبول فرما لے. فرمایا کیا اجرت مانگتا ہے, کیا مزدوری مانگتا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. فرشتوں سمجھاؤ کیا مانگ رہا ہے. حکومت مانگ ملے گی, بادشاہ مانگ ملے گی, عہدہ مانگ ملے گی. ابراہیم کوئی کسی سے کسی کا یار بھی مانگتا ہے, کوئی کسی سے کسی کا حبیب بھی مانگتا ہے. مسکرا کے دیکھا یا اللہ اگر کوئی کسی سے کسی کا حبیب بھی مانگتا تو کوئی کسی کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری بھی کوئی نہیں چلاتا ہے. یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ آدم نو چیز سے جو مانگا مانگا, لیکن اللہ جب تم نے مانگا تھا تو کیا میں نے انکار کیا تھا. فرمایا میرا خلیل نہیں. اللہ کہنے لگے ابراہیم کہنے لگے جب آج میں مانگ رہا ہوں تو خدا تو بھی انکار نہ کر. فرمایا فرشتوں جاؤ میرے ابراہیم کو مبارکباد دے دو, تیری جھولی تک پڑ جائے گی, میرے حبیب دنیا کے اندر آ رہا ہے. اللہ اکبر. جھولی پھیلا کے ابراہیم کھڑا ہو جا. آج ایسی دولت دوں گا جو میرے خزانے میں ایک ہے, تجھے لیتے پتہ چلے گا, میں اللہ کو دیتے پتہ چلے گا. ربنا وابعث فیہم رسولا. اس سے پہلے کیا آدمی کیا کہنے وارینا مناسکنا وارینا مناسکنا. 4 پہاڑوں کے دامن میں کھڑا ہوا ہے کہ وارینا مناسکنا. آنے والوں کو یہاں کی ترتیب ساری سمجھا دے. فرشتوں نے دیکھا یا اللہ کیا کہہ رہا ہے. 4 پہاڑ شام کا وقت رکھالے, آس پاس جانور بھی نظر نہیں آ رہا. کہہ رہا وارینا مناسکنا. اسے آباد بھی کر دے, یہاں آنے والوں کو اس کے مناسک کی سارے سمجھا دے. یا اللہ جو کوئی مکان بناتا ہے, کوئی بلڈنگ بناتا ہے, کوئی بلڈر ہوتا ہے, سب سے پہلے اپنا بورڈ لگاتا ہے, پھر فون نمبر لگاتا ہے. اللہ تیری کائنات کے اندر سب سے قیمتی تیری بلڈنگ بنائی, تیرا گھر بنایا. اللہ کیسے پتہ لگے گا کہ اس گھر کا ٹھیکیدار کون ہے, اس گھر کا مستری کون ہے. فرمایا ابراہیم میں خدا ہوں, میں وہ ہوں جو قطرے کو سمندر کر دوں, یتیموں کو پیغمبر کر دوں. ٹھہرا. اللہ نے اس پتھر کو کم دیا جس پتھر پہ خلیل اللہ کھڑے تھے. اے پتھر اللہ اکبر میرے خلیل کے چہرے کی سیلفی نہ لے بلکہ اس کے پیروں کی سیلفی لے لے. کیا کرے گا. اور میں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ جوڑ دوں گا. دنیا کے کس نے بنایا کہوں گا توفیق میری جس نے بنایا. یا اللہ اس ٹھیکیدار کو کیا عذاب ملے گا. اور میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تیرے پیروں کے نشانوں کو اتنا اونچا کر دوں گا, 2 چادریں باندھ کر جو بیت اللہ کا طواف کرے گا, جب تک تیرے قدموں والی جگہ پہ نفل نہیں پڑے گا میں اسے آسمانوں سے حاجی نہیں کہوں گا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور میرے عزیزوں مانگ کیا مانگتا ہے, کیا مانگ رہے. آج مجھے عزیزوں کہا گیا حروف حج سنا دینا. مانگو کیا مانگ رہے, کیا مانگا. الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا. با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا. یہ سیرت ہے, سیرت ہے. تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا. سا کہنے لگا ساتھ سما آ گیا. جیب کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا. ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا. ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا. دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا.
لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سعد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، ضا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، طا کہنے لگا طا کی سیرت والا آ گیا، ضا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، غیر کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، کاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، آ کہنے لگا ہدایت الرزق کا بندہ آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ اب ایک دو موتی صرف 5 سے 4 منٹ زیادہ نہیں، 5 سے 4 منٹ سن لو میرے عزیزو، جمال میں، کمال میں، صورت میں، سیرت میں، عظمت میں، بلندی میں، شان میں، ورفعنا لک ذکرک میں، اللہ اکبر، ہر جگہ بلندی بلند ہے، لیکن میرے عزیزو ہمیں کیا سبق دے کے گئے؟ اللہ اکبر، یہ ننھا حسین ہے، شادی ننھا حسین ہے، سبحان اللہ، وہاں جب حسین بھدکتا بھدکتا مسجد میں آتا ہوگا، نانے کے یہاں بیٹھتا ہوگا، حسن اشارہ کر کے کہتا ہوگا یوں کر کے، نانا کہتے ہوئے کیوں؟ میں مجھے لینے کے لیا، نانا ممبر چھوڑتا ہوگا، یہ صحابہ کے درمیان میں سے نکلتا ہوگا، پھر حسین کو گودی میں اٹھاتا ہوگا، اللہ اکبر، پھر ابو ہریرہ بھی شام میں آتا ہوگا، پھر چادر میں چھپے ہوئے دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی پھل لے، اب یوں کر کے کپڑا ہٹاتے ہیں، دونوں کے ماتھے چھوٹ کے کہتے ہیں اور تجھے پھل نہیں نظر آ رہی ہے تو جنت کے پھول نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا پتا تھا میرے عزیزو، اللہ اکبر، ایک وقت آئے گا امت بے دردی کے ساتھ اللہ اکبر انہیں کاج مولی کی طرح ذبح کر دے گی، خدا کی قسم کیا، آؤ چلو جا کے آخری بات ناراض نہ ہونا، میں دیوبندیوں سے بات نہیں کر رہا، پہلے حدیثوں سے بات نہیں کر رہا، میں بریلوی مقبرہ کی طرف سے، میں تو کلمہ پڑھنے والے پڑھو لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں؟ سرکار کا کرے چاول گئے اور اگر کسی والوں تمہیں کس نے کہہ دیا سرکار کا کرے چاول گئے اب کر کے چھٹ جو میرا ہے اللہ کرے تیری میری قبر میں بھی آ جائے میری قبر میں بھی آ جائے، لیکن میرے عزیزو خدا پاک کی قسم اتنا فاصلہ ہے جنت البقیع کا اور حضور کے روزے کا، میں اما فاطمہ کی قبر پہ جا کے کھڑا ہوا، میرے سلام پڑھ دیتا میرے ربا تیرا حلالی بیٹا حضرت آیا ہے، مجھے کسی نے پیغام دیا میرا وزن میں چکری کے قبرستان میں سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے چھڑ دے تے میرا ہے، اما رونے لگ گئی کہنے لگی سرکار نے مجھے کہہ دیا میرے بیٹے حسین کو نہیں کہا تھا، اگر میرے بیٹے حسین کو کہتے تو کربلا میں جا کے خون کی ندیوں میں کیوں نہ آتا، اللہ اکبر، تجھے کہا تھا اپنی عباسی زینب کو تو نہیں کہا تھا، جو فرا بیلا لے کے گئی تھی آخر میں اسے مدینے لانے والا بھی کوئی نہ تھا، اور لوگوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، امام باقر اپنے ابو سے ماوے زین العابدین سے پوچھنے لگے ابو میں نے تجھے کبھی ہنستے نہیں دیکھا، اللہ اکبر، زین العابدین پھول پھول کے رونے لگے، کہنے لگے بیٹے میرے ابے حسین کی مجھے وہ بات ہنسنے نہیں دیتی، میری بات وہ بات رلا دیتی ہے، جب میرا ابا میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کے لاشیں اٹھا کے خیمے کے پاس لایا، اللہ اکبر، پتہ ہے میرے ابو نے اس وقت کیا کہا تھا، میرے ابو نے کیا کہا تھا، غلام رسولوں سنو، میں بھی غلام رسول آپ بھی غلام رسول سنو، پتہ ہے میرے ابو نے کیا کہا تھا، یا اللہ بیٹے کے گلے پہ باپ ابراہیم نے جب چھری چلائی چھری چل نہیں رہی تھی تو بیٹے نے اپنا رومال دے دیا کہ ابا سر پہ باندھ لے آنکھوں پہ باندھ لے تاکہ چھری پھیر دے تجھے بیٹا نظر آئے، کہ یا اللہ میں تو اتنا مظلوم ہوں بیٹے کو ذبح ہوتے تو دیکھتے مگر میری آنکھوں پر باندھنے کے لیے کپڑا بھی کوئی نہیں، کہنے کہ جب یہ جملہ جو میرے سامنے آتا ہے فرمایا میری ہنسی جو ہے میرے رونے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، میرے عزیزو اگر انہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قبر میں آؤں گا تمہیں چھڑا کے لے جاؤں گا، آج کے مومن کو بھی تیاری کرنی چاہیے، مرنے سے پہلے میرے عزیزو قبر کے اندر جانے کی تیاری کرنی چاہیے، خدا پاک کی قسم ہے آج میرے پیارو آج میرے عزیزو اختلاف چڑھ کر اس علماء والمدمیان اول بلڈنگ کی سرپرستی فرمانا، یہ علماء معصوم ہیں، ان کے سر پر ان کے سینے کے ساتھ سینہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ان کے سر پہ دستے شفقت رکھنا، اور خدا پاک کی قسم ہے خدا پاک کی قسم ہے اس جانور کی سرپرستی کرنا، اور اسے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ ہر ایک کام کو خالص اللہ قرآن و سنت کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے عزیزو آج سارے غلام رسول ہو
وقت زیادہ ہو گیا، میں نے سفر کرنا ہوں، آپ حضرات بھی اپنے وقت کو نکال کے آئے ہو انشاءاللہ زندگی پر خیر، زندگی کے سودے ہر سال نہیں، انشاءاللہ ہر مہینے غلام رسول یہاں اکٹھے ہوتے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ میں علماء محفل سے درخواست کرتا ہوں، اتنا بڑا پروگرام سال میں ایک مرتبہ کرو جس میں کھانا پینا ہو، بغیر کھانے پینے کے چلو پانی پلا دیا کرو۔ آج اقبال صاحب کو واقعہ میں سے جو ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں، میرے عزیزوں کبھی پیشی تو ہو جاتی ہے، کرونا میں بھی تو شادی حال بن رہے گزارے ہو رہے تھے، مہینے کے اندر ایک دن مختص کر لو اور کہہ دو مدبر شاہ صاحب سے، شاہ جی دل کا تو انعام کرو، اللہ کی مخلوق نبی کے غلاموں کو بلا کے نبی کی غلامی سناؤ۔ آپ حضرات آئیں گے انشاءاللہ، میری دعوت چلی گئی پکے آؤ گے انشاءاللہ، دعوت آؤ اور ہر جگہ جاؤ، سیرت سورت کے جگل سے ہو ہر جگہ جاؤ اور ایک دو کی کر لو۔ میں تمہارے پاس نوکریاں لے کے آیا، حکومت کی طرف سے نہیں، گنبد خضرا سے نوکریاں لے کے آیا۔ یہ نوکری معیار نہیں دیکھتی تعلیم کا، یہ نوکری شکل نہیں دیکھتی، یہ نوکری عمر نہیں دیکھتی، یہ نوکری کون سی ہے، یہ محکمہ کون سا ہے، یہ ختم نبوت کا محکمہ ہے۔ خدا کی قسم اس محکمے کے اندر 80 سال کے بوڑھے کو بھی نوکری مل جاتی ہے، اس محکمے کے اندر 6 سال کے پوتے کو بھی نوکری مل جاتی ہے، اس محکمے کے اندر تانگے کے کوچوان غازی لمدی شہید کو بھی نوکری مل جاتی ہے، اس محکمے کے اندر سیکورٹی گارڈ ممتاز قادری کو بھی نوکری مل جاتی ہے۔ یہ ایسی نوکری ہے زندہ باد کا نعرہ لگتے دیکھا، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگتے دیکھا۔ امی جو اپنے دولے کو اپنے بیٹے کو دولہا بنا کے لے جا رہی تھی، کہنے لگی اللہ اکبر، بیٹے یہ نعرہ کیسا، اللہ اکبر، تانگے کا کوچوان کہنے لگا اماں جی حضور کی حرمت پر جان لٹانے کے لیے تیار ہے۔ اماں کہنے لگی پھر تانگا روکی نا، اپنے دولے کو اپنے بچے کو اتارا، سر سے یوں کر کے سینہ اتارا، گلے میں سے ہاتھ اتاری، بیٹے پکڑ کے کھڑی ہوں، جب شہادت کا جام لے کے تاج پہن کے آئے گا تب تجھے ہاتھ پہناؤں گی، اور بیٹے شادی تو جنت کے اندر ہو جائے گی۔ حرمت رسول پر نبی کے غلام بننے کا موقع آ گیا۔ جب بچہ میدان میں اترنے لگا پھر بلایا، سینے سے لگایا، کہنے لگی بیٹے سیرا ماتھے پہ سجدہ ہے پیچھے نہیں سجدہ، اور شہادت کا جام یہاں سجدہ ہے پیچھے نہیں سجدہ۔ میرے بچے دشمن کا مقابلہ سینہ تان کے کرنا ورنہ اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب یہ دنیا کا دولہا تھوڑی دیر کے اندر جو جنت کا دولہا بنا، پھر دنیا والوں نے نہیں بلکہ آسمان والوں نے اسے غلام رسول کہہ دیا تھا۔ اس غلامی کے لیے آپ بھی تیار ہو، انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں، مرتے دم تک حضور کی ختم نبوت کی نوکری کرتے رہیں گے۔ تو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تمہارے ہاتھ اسی طرح کھڑے رہے، بہت ہی کنار ہو، تاجدار ختم نبوت۔ جس کے نہیں کھڑے وہ بھی کھڑے کر دیں۔ بعد میں نے کہا یہ اپنا نام تمہیں پہلے کیوں نہیں بتایا، تاجدار ختم نبوت۔ وہ دیکھو ان بلبوں سے، ان گمگموں سے زیادہ وہ آسمان کی نگری میں چراغا ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کہ عبداللہ نام تجھے پتہ ہی نہ لگا، اور نعرہ لگانے والوں کو پتہ نہ لگا۔ جب حرمت رسول میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگ رہا تھا، ہم زمین پر آئے، ان کے ہاتھوں کا ان کے ہونٹوں کا بوسہ لے کے چلے گئے ہیں۔ پھر تو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کھڑے کر کے دعا کرو، یا اللہ یہ نعرہ ایک بار پھر شادی حال میں لگوایا، یا اللہ یہ نعرہ اس وقت لگوانا جب قبروں میں میدان محشر سے جب قبروں سے اٹھے اور سرکار حوض کوثر پہ کھڑے اور فرشتے کے ان کو پہچانتے ہو تو میں دیکھ کے کہہ دوں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اس ختم نبوت کے صدقے میں نماز کا تحفہ، روزے کا تحفہ، سنت رسول کا تحفہ، سنت لباس کا تحفہ، پردے کا تحفہ، غیرت ایمانی کا تحفہ، حلال رزق کا تحفہ، اس غلامی کے اندر یہ سارے تحفے قبول کرتے ہو انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے۔ ابھی میرے دلوں کا اس سے اعلان ہو رہا تھا، حضرات نماز پڑھ کے سونا ورنہ نقصان ہوگا۔ جو حدیث میرے تک پہنچی میں نے اپنے بڑوں سے سنی، فرمایا وہ لوگوں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ساری رات اس کی جو عشاء پڑھ کے سے نہیں سوتا ساری رات اس کی چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے۔ جو عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے تو ساری رات اس کی چرپائی پہ خدا کی رحمت برستی رہتی ہے۔ کوشش کریں گے نا میرے عزیزو، کیا خیال ہے اپنے گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لیں؟ 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ رائی میرے کا اجتماع 4 5 6 7 کو آ رہا ہے، اللہ کی قسم خالق
खालिस नबी वाला गम सुनाया जाएगा, खालिस नबी वाली तड़प सुनाई जाएगी। खुद भी जावेंगे, दूसरों को साथ लेके जावेंगे। अल्लाह की कसम मसलक फिल्म की बात नहीं होती, वहाँ तो आमना के लाल की बात होती है। जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दीन मेरी जिंदगी में सारे आलम में आ जाओगे इंशाअल्लाह। अपनी मस्जिदों को आबाद करोगे मेरे भाई। अल्लाह तुम्हारे माल में जिंदगी में खुदा बरकत अता फरमाए। दुआ के बाद आपको इसी जगह पे इंशाअल्लाह खाना उलमाए कराम अपने हाथों से पहुंचाएंगे। नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा कीजिएगा, उलमा के साथ ताअवुन कीजिएगा, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। दुआ के बाद हज़रत की दुआ पे आमीन कहें, इंशाअल्लाह कबूलियत का वक्त है। वहीं पर आप सबको उलमाए कराम अपनी अपनी नशिस्तों पर खाना पहुंचाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज यही हाल में पढ़ी जाएगी। तमामी अहबाब दुआ के बाद अपनी जगह पर दिल जमी के साथ बैठे रहें। अब हज़रत इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ए अल्लाह करीम, इस प्रोग्राम को अल्लाह इतना कबूल फरमा ले कि दुनिया आखिरत में हमारी कामयाबी का जरिया बना दे। अल्लाह हमें नहीं पता इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए किसने क्या किया और किसने क्या दिया। अल्लाह जो जिसने जो किया और जिसने जो दिया कबूल फरमा ले। उसके लिए, उसके मरहूमीन के लिए, नबी अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के लिए, औलाद आदम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक ईशा की नमाज के बाद जिनके जनाजे को सबकी मग़फ़िरत का सबब बना। या अल्लाह ये तोहफा हमारी तरफ से हमारे प्यारे नबी के रोज़ा में पहुँचा। अल्लाह हमारे नबी के और दर्जात बुलंद फरमा, नबी के यारों के गुलामान मुस्तफ़ा के दर्जात बुलंद फरमा। ए अल्लाह, बीमारों को सेहत अता फरमा, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात नसीब फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। अल्लाह, इस पाकिस्तान का एक हीरो जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, खामोशी से आया, खामोशी से चला गया। इलाहुल आलमीन, हम कसूरवार है उसके। या अल्लाह, हम उसे सही मानों में खराज अकीदत ना पेश कर सके। अल्लाह पाक तो खराज अकीदत पेश करके उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, उसकी दर्जात बुलंद फरमा दे। जो पाकिस्तान को सुपर पावर बना के दिया, अल्लाह उसका एहसान, उसका सदका क़यामत तक हम नहीं भूल सकते। अल्लाह उसके तकली मंजिलों में जज़ाए खैर अता फरमा। मौलाना नज़रुल साहब दामत व फ्यूज़ उम्र के साहबजादे बीमार, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा। अल्लाह मुज़म्मिल शाह साहब, अल्लाह जितने हमारे जितने हज़रात बैठे हैं, अल्लाह बड़ी खुलूस लेके आए हैं और अल्लाह ये खाली झोली लेके आए हैं और उस दरवाजे पर आए हैं जब बिन मांगे मिल जाता है। ए अल्लाह, मैं किस किस का जिक्र करूँ? मैं बहुत सारी आंखों में, नौजवानों से बूढ़ों की आंखों में आंसू देख रहा हूँ। अल्लाह आज इन आंसुओं की लाज रख ले। दुनिया ने तुझ आंसुओं की सफेद दाढ़ी की न कदरी की, कदर न की। अल्लाह आज तेरे दरबार में आए हैं। अल्लाह आज इन आंसुओं की दाढ़ी की कदर फरमा दे और अल्लाह इस सफेद बालों की बरकत से हमें भी नवाज दे और जिनके लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह उनको भी नवाज दे। अल्लाह इस महफिल को दीनों की रातों में तरक्की अता फरमा दे। इस महफिल को पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया की मिसाली बना दे। हर एक के दुख दर्द से बैठने वाला बना दे। इनके उजाले रात के अंधेरे में हर एक के दुख दर्द में काम पाने वाला बना दे। महफिल की बरकत से अल्लाह बच्चियों को हमारी दूरी में बिठा दे। इसकी बरकत से इलाहुल आलमीन जिनके कच्चे और किराए के मकान है, अल्लाह उनको मकान देने का सबब बना दे। अल्लाह इस महफिल की बरकत से खून के अतियात के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की, अल्लाह गरीब नादिर लोगों को जिनके पास रोजगार नहीं, अल्लाह थोड़ी बहुत खिदमत करके अल्लाह उनको रोजगार फराहम करने की तौफीक नसीब फरमा दे और या अल्लाह अहले खैर को मुतवज्जह फरमा दे। अल्लाह दो हजरात के सामने अर्ज़ें की हैं, एक कब्रिस्तान की जगह, ए अल्लाह दूसरा इस इलाके के मकीनों के लिए या अल्लाह ऐसी गाड़ी की सहूलत एम्बुलेंस की कि इनको घर से उठाए बरवकत अल्लाह इनकी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा सके। अल्लाह तो किसी को खड़ा फरमा दे और अपने खजानों से अता फरमा दे। या अल्लाह ये काम मिलजुल के चलेगा क्योंकि खैर का काम है और खैर के काम अल्लाह करीम दुआओं से और सबकी बरकतें रहमतों से चलते हैं। अल्लाह इसे कभी रोकना ना, अल्लाह शरीरों के शर से, हाथों के हंसकर से या अल्लाह महफूज फरमाना और हर मैदान में अल्लाह इस उलमा वेलफेयर को और जितनी वेलफेयर सोसाइटी अल्लाह सबको तरक्की नसीब फरमाना। अल्लाह या अल्लाह इस दीनी खिदमत और दुनियावी खिदमत की बरकत से अल्लाह हमारे लिए उम्र और हज के लिए अल्लाह राहें खोल दे। इसी साल अपने घर का भी मेहमान बना और नबी के रोज़े को भी मेहमान बना दे और वहाँ जाकर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह हमसे जो तेरे नबी के इश्क में हुआ और उससे तजावुज़ करके हमें पता नहीं था, अल्लाह प्यारे जी हमें माफ़ फरमा दे और वो ज़िंदगी दे दे जो सिद्दीक़ को सामने बिठा के हुजूर ने झोली में डाली थी। हज़रत उस्मान गनी को अल्लाह जो ज़िंदगी नसीब हुई थी, अल्लाह हमें ज़िंदगी नसीब फरमा दे। तरस गए अल्लाह, पानी तो मिल रहा है या अल्लाह लेकिन हमारे ईमान की प्यास नहीं बुझ रही। अल्लाह कोई ऐसा वसीयत भेज दे
اللہ اس ملک کا کوئی ایسا پاسبان بھیج دے جو ہمارے ایمان کی پیاس کو بجھا دے. اللہ ہمارے ملک کو خوشحال کر دے. اللہ بڑی 6 لاکھ قربانیوں کی بدولت یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. اللہ جو آج کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا ہے, یا اللہ یہ وقت بھی آنا تھا اسلامی ملک کے اندر اسلامی الفاظ کی مخالفت ہو. اللہ اس سے پہلے بندے کیوں نہ ہو گئے, اللہ اس سے پہلے کفار کیوں نہ ہو گئے. اے اللہ معاف, اب قصوروار ہے, ہم نے تیرے نبی کو بڑے دکھ دیے, تیرے دین اسلام میں بڑی رکاوٹیں پیدا کی, ہماری اولاد رکاوٹ بن گئی, ہماری شخصیت اور کاروبار رکاوٹ بن گئی. اللہ تو معاف فرما دے, اللہ تو معاف فرما دے, تجھے معاف کر کے تو کہا جائے گا. یا اللہ تیرے نبی نے یہی در بتلایا اور دکھایا ہے, یا اللہ اس در سے سب کچھ ملتا ہے, اللہ تو ہمیں دے دینا, اللہ کیا دے دینا, اللہ ناراض نہ ہو دے دینا. اللہ آج اتنی بڑی پنچایت علماء صلحاء ہاتھ اٹھا کے بیٹھے, کوئی رو کے دکھا رہا ہے, کوئی رونے جیسی شکل بنا رہا ہے. اللہ آج راضی ہو جانا, اس پنچایت کو اپنے منہ میں سے خالی نہ بھیجنا, اللہ اس پنچایت کو خالی نہ بھیجنا. اے اللہ یہ پنچایت جو قبرستان میں جا کے پڑھ کے ان کے لیے بھی, یا اللہ جو گھروں کے اندر یہاں بیٹھے سب کے لیے اللہ ہدایت کی اور مغفرت کی دعائیں مانگ رہے, اللہ قبول فرما دینا, اپنے نبی کی زندگی دے دینا. ہماری بچیوں کو اللہ غیرت دے دے, ایمان دے دے, پردہ دے دے, ہمارے بچوں کو حیا دے دے, ماں باپ کی فرما برداری دے دے. اللہ رزق حلال دے دے, اللہ رزق حلال دے دے, رزق حلال سے اللہ کو طاقت دے کہ 5 وقت کے نمازی بنے اور تہجد بھی ہماری نہ چھوٹے. ہمارے بچوں کو اس قابل کر دے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن سنائے, اور باپ پیچھے اپنی اولاد کے اللہ نمازانی کی حالت میں جھوم جھوم کے قرآن سنے, اور اللہ فرشتہ کہ سنانے والا بھی جنتی, سننے والے بھی جنتی ہوں. اللہ وہ ماحول نصیب فرما دے, مدارس مساجد کو آباد فرما دے, پوری علماء ویلفیئر کمیٹی اللہ اس کو خیر و بات فرما, خیر و بات فرما. جتنے ISI کے ادارے, جتنے سیکیورٹی ادارے, اللہ جتنی انتظامیہ خصوص شکلی کی راولپنڈی کی, یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دینی مدارس کے تحفظ کے لیے اور ایسے پروگرام کو یا اللہ سیکیورٹی فراہم کرتا, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما دے. اور یا اللہ ہمارے پاکستان کے وہ نوجوان جو اس وقت یا اللہ برفباری میں سردی کے موسم میں ملک و ملت کے لیے قربانی دے, اللہ تو ان کی حفاظت فرما, اللہ تو ان کی حفاظت فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ یہ کتنے اس امت کے ہیرے تیرے سامنے کھڑے اور بیٹھے, اللہ آپ ان کے آنسوں کی پہلے بھی قدر فرماتے ہیں اور اب بھی قدر فرما لیجئے. ان کے آنسوں کی برکت سے پوری امت کا بیڑا پار لگا دیجئے, اللہ پوری امت کا بیڑا پار لگا دیجئے. جو تیرے بندوں نے تیرے دربار میں توبہ کی سے قبول فرما لیجئے, اور اے اللہ جو دعائیں کی قبول فرما لیجئے. اور تیری مخلوق کے لیے اللہ کھانے کا جو انتظام کرنے میں جنہوں نے حصہ ڈالا, یا اللہ جس وقت سب کے فرائض سر انجام دیں گے, اللہ سب کو قبول فرما, مال جان میں برکت عطا فرما. کوئی چھوٹے سفر پر سائیکل پر, موٹر سائیکل پر, کوئی گاڑی میں, کوئی لاری میں گھر جانے گا, اللہ اس کی ایکسیڈنٹ سے, ناگہانی موت سے, اچانک مر جانے سے, ہارٹ اٹیک, دل کے مرض سے اللہ تو حفاظت فرما, اور منزل مسعود کا خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علیہ وسلم.